بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی سٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر میں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ عجیب سی بو ہر طرف پھیلی ہوئی سیلن جیسی تھی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ناہید! میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ ناہید! جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب سی تکلیف تھی۔ سخت کر! اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو گھسیٹ کر اٹھ کے بیٹھی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اف! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال! میں نے سوچا۔ 40 سال گزر گئے مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی تھی جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ خواب مجھے نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے۔ یہ خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس تھی۔ پاکستان بنے چند سال ہی ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکھر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد اور اماں ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا سے ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ کر دیے گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے گھر۔ جو گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا صحن اور چھت۔ اگر کمروں کے عقب میں ایک تہہ خانہ ضرور موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ یہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کی زمین سے ٹکرانے کی آواز تو ہرگز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے رہ رہے تھے، ان میں اس تہہ خانے کے متعلق پراسرار اور دہشتناک خوفناک کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا اس تہہ خانے سے ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی تھی، عین سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے۔ کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کی مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں پر ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہہ خانے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ ہم اس کے اندر ہرگز نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند برس بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے رہتے اور اس کے بارے میں سچی جھوٹی اور من گھڑت باتیں کرتے رہتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر ہی لیتی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے تھے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج تھا ہی نہیں، نہ زیادہ تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھوپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں تھیں۔ کبھی کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار ہی نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس تھا ہی نہیں۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے تھے۔ صبح کے نکلے، دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے گھر۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی، کیونکہ یہاں تو روکنے ٹوکنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔
ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں ہی نہ تھی۔ وہ اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم دیتا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سناتی اور اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگائے جاتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پورے رات تہ خانے اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گھڑت باتیں، قصے، کہانیاں نہ جانے کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، وہ مجھے خوب دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس پر ہر نوجوانوں میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو تھی نہیں کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے میں کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے راشد بھائی سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے تو چلا آتا اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی محبت اور پیار میں بدلنے لگی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی نہ سکتے، جینے مرنے کے وعدے کیے گئے۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار، دوستی، محبت والا معاملہ جو آج کل بالکل عام ہے اور اس وقت بالکل برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گے، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ اس میں جمشید چپکے سے میرے گھر آ جاتا اور پھر ہم ہوئے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت یا بد کردار لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح ایک سیدھا سادہ شریف لڑکا تھا۔ میں کم عمر تھی اور کم عمری کی محبت کب بھلا کو سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور جلد ہی وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے میرے گھر بھیجے گا، اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے۔ آپ آج دکان نہ جائیں، آرام کریں، راشد بھائی نے کہا، مگر ابا نے تو ہماری نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول کے مطابق سو چکی تھیں، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور آہستہ آہستہ ہم باتوں میں مشغول ہو گئے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی اور دروازے سے جھانکتے ہی تو میری جان نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ، کوئی دوسرا موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو میں باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری کے بغیر، وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ سکتا تھا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ دڑا دڑ بجائے جا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک ہی خیال میرے ذہن سے ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکالوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا، اور وہ تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے میں نے تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانس رک گئی۔ اب تو جمشید کو نکالنا ناممکن ہی ہو گیا تھا۔
وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوا دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ جانے کیسے گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے خدا خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلایا۔ راشد بھائی سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے، تہہ خانے میں تو دن میں بھی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں تہہ خانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھی۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے؟ کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگا لی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اوہ، میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، میرا بیٹا یا بہو، تو اس وقت رونے کا کیا سبب بتاؤں گی۔ سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ اسی 40 سال پہلے کی طرح مجھے پوری طرح دہلا دیتا ہے، تڑپا دیتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی معدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ ناہید، اس کی آواز اور اس کی آواز میں موجود کرب، ڈوبتی ہوئی آواز کا کرب۔ ہمیشہ کی طرح اس آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز مجھے کبھی سکون نہیں جینے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سالوں کے بعد شادی ہوئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر بے چین کیے رکھا۔ ابا کے انتقال کے چند سال بعد راشد بھائی اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے کر شفٹ کر گئے اور میں بھی شفٹ ہو گئی۔ نئے شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئے۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منحوس تہہ خانے کو دوبارہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو وہ مجھے اکثر آتا ہے۔ نیند نے بھی اسی طرح، اتنا ہی حسین، اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی پراسرار۔ تہہ خانے والی ایک شدید غلطی کی سزا یہ کب ختم ہوگی؟ شاید کبھی نہیں، اور مجھے اس پچھتاوے کی آگ کے ساتھ اپنی عمر کے تمام ہونے تک جینا ہے۔ کاش میں جمشید کو تہہ خانے میں نہ چھوڑتی اور نہ ہی وہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتی، اسے اکیلے گھر میں بلاتی اور نہ اسے ایسی ملاقاتوں پر مجبورتی۔ لیکن برے کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے، اور جو اپنی حدود پھلانگتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی سزا تو مل کے رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔